کثرت سے اہتمام فرمایا کرتے تھے اور دنیا کی چیزوں کو ترجیح دینے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ آخرت کو ترجیح دینے کا حکم دیا گیا۔ ایک شخص ہے جو دنیا میں بہت آرام میں ہے، بہت آسائش میں، ان کے پاس ہر طرح کے کھانے پینے کی چیز ہے، گھر ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، مہنگے سے مہنگے موبائل ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، ضروریات کی ہر شے ہے ان کے پاس، ہر چیز ہے، مگر اللہ رب العزت جب یہ آدمی مر جائے گا تو اللہ رب العزت ملائکہ سے کہیں گے اس کو لے کر جاؤ اور جہنم کا سیر کرا کے لاؤ، جہنم کے اندر گھما کر لاؤ۔ جب وہ شخص کو لے کر جایا جائے گا جہنم کے اندر، جب وہ وہاں سے آئے گا تو اللہ ان سے مخاطب ہو کے فرمائیں گے، اے ابن آدم تمہیں کیسا محسوس ہوا؟ وہ بندہ کہنے لگے گا کہ دنیا میں جو ہم نے آسائش اور آرام کی زندگی گزاری ہے، میں سب چیز بھول چکا ہوں، میں آرام میں نہیں تھا۔ مطلب جہنم کی آگ اور جہنم کی تپش، جہنم کی جو سزائیں ہیں عذابی شخص کے لیے، وہ سب چیز کو دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے اور اپنے آسائش کو بھول جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو دنیا میں رہ کر بہت تنگی سے زندگی گزارا، ضروریات کے حساب سے کپڑے کو خریدا، ضروریات کے حساب سے موبائل کا استعمال کیا، مطلب موبائل 5000 کے موبائل میں بھی آدمی کے ضروریات پورے ہو سکتے ہیں، مگر 1 لاکھ کا بھی استعمال کرتا ہے۔ کپڑے جو ہے 500 روپے میٹر میں بھی ضروریات پوری ہو سکتی ہے اور 100 روپے میٹر میں بھی ضروریات پوری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کھانے میں لوازمات ہوا، اچھے کھانا کھایا، مگر اس کے گھر کے بازو میں غریب فقیر آدمی ہوتا اس کو نہیں دیتا۔ ایک آدمی ننگا ہوتا ہے، اس کو کپڑا پہنانے کے شوق پیدا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ضرورت مند ہوتا ہے مگر جیب سے پیسہ نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو وہ آدمی جو دنیا میں رہ کر بہت تکلیف میں وقت گزارا، ضروریات کے حساب سے ان کے پاس کپڑے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کی چیز تھی، ان کے پاس ضروریات کے حساب سے گھر تھے، جب اس شخص کو اللہ رب العزت جنت کا سیر کرائے گا ملائکہ کے ذریعے، پھر اس بندے سے اللہ رب العزت مخاطب ہو کر فرمائیں گے، ابن آدم تم نے کیسا محسوس کیا؟ وہ دنیا میں رہ کر جو تکلیفیں اس کے اوپر ہوئی، جو تکلیفیں آئی، وہ ساری تکلیف کو جنت کی آسائش اور آرام کو دیکھ کر بھول جائے گا۔ یہ فرق ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ساری چیزیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ انسان کو زندگی اگر نہ دیتے تو انسان کو آزمائش سے کیسا گزارتے؟ انسان کو اگر موت نہ دیتے تو انسان کے آزمائش اور حساب کتاب کا جائزہ کیسا ہوتا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے متعینہ وقت ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، اور یہ دنیا امتحان گاہ اور آزمائش گاہ ہے، تاکہ امتحان گاہ اور آزمائش گاہ میں رہ کر انسان صحیح طور پر اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر سکے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت عبادت کرانا ہوتا تو فرشتوں کے ذریعے کروا لیتے۔ کیا فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے کم تھے؟ نہیں، ان کے اندر وہ صفات نہیں ہے جو یہ صفات انسان کے اندر ہے۔ مرتبے اور درجے کے حساب سے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف یہ مخلوق ہے، چونکہ اس کے اندر گناہ کرنے کی بھی صفت ہے، کھانے کی بھی صفت ہے، اور دنیا میں رہ کر لوگوں کو دھوکہ دہی، لوگوں سے مال چھیننا،
فریب داری، دھوکے داری، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. یہی تو اصل ہے. ان چیزوں سے گزر کر اگر اللہ رب العزت کے احکام کو بجا لاتا ہے وہی صحیح بندہ ہے، وہی صحیح انسان ہے. اب وہ فرشتے جن کے اندر نہ گناہ کرنے کی صفت ہے اور نہ ان کے اندر کھانے کی اللہ نے وہ صفت پیدا کی ہے جو بندے کے اندر ہے، نہیں، بلکہ ان کے اندر اللہ نے وہ صفت پیدا کی ہے صرف وہ عبادت ہی نہیں مشغول رہتے. ان کے اندر وہ صفت نہیں کہ کھائے پیے، لوگوں سے معاملات کرے، کاروبار کرے، خرید و فروخت کرے، یہ چیز نہیں ہے. اس لیے تو اس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اللہ رب العزت یہ مخاطب کر کے بندوں کو فرماتے ہیں کہ موت اور حیات کو پیدا کیا گیا اس لیے کہ تاکہ تم آزمائے جاؤ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آیا ہے. وہ العزیز الغفور. اب دنیا میں رہ کر بندہ گناہ بھی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، دھوکہ دھڑی اور فریب کے ماحول میں بھی رہتا ہے، مگر اللہ سے اگر سچی توبہ کر لیتا اللہ معاف فرما دیتے. الذی خلق سبع سماوات طباقا. اللہ رب العزت نے جو آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، کیا اس میں غور کرنے کی چیزیں نہیں؟ سات آسمان، زمین، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت ہے. ان ساری چیزوں کو اللہ نے بندے کے لیے متعین فرمایا، بندے کے لیے مختص کیا تاکہ اس کے ذریعے سے بندہ استفادہ حاصل کر سکے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں اگر سورج نہ ہوتے اور ہم اندھیرے میں ہوتے تو کیسے ہم تک لائٹ کا انتظام ہوتا ہے. ہر وقت تو لائٹ نہیں جلائی جا سکتی، دن میں نہیں جلاتے لائٹ. اب یہ کہیں گے کہ لائٹ کا انتظام ہو جاتا، یہ تو لائٹ کا انتظام تو یہ لائٹ اب ہوئی نا. ایک دور وہ تھا جب چاند کی روشنی میں لوگ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، چاند کی روشنی میں کھانا بنایا کرتے تھے، چاند کی روشنی میں سارے کام انجام دیا کرتے تھے، چاند کی روشنی میں سفر کیا کرتے تھے. اب تو وہ دیکھتے ہوں گے وہ دن گزر چکا. ہمیں بھی یاد ہے کہ چاند 14ویں رات کی چاند میں اتنی چمک ہوتی کہ اس رات کو آدمی کہیں سے کہیں چلا جاتا تھا، مگر ساری چیزیں بے نور ہونے لگی ہیں. صرف اور صرف یہ کہ اللہ کا بندہ جو ہے اللہ کا نافرمان ہوتا جا رہا ہے. وہ سورج جو انسان جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ساری چیزیں جن چیزوں کو اللہ نے نعمت کے طور پر دیا ہے بندے کو، ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو بھول جاتا ہے. اللہ رب العزت تو سورہ رحمان کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو بطور نعمت انسان کو دی گئی ہے، اور بار بار اس لفظ کا اعلان فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے لیے رحمان نے سورج پیدا کیے، چاند پیدا کیا اور ستارے پیدا کیے اور ان کو اپنے حساب سے جگہ جگہ پر متعین فرمایا. کن چیزوں کا تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے اور کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی نعمتوں کا اللہ نے احسان فرمایا ہے بندوں کو، مگر خدا کو بھولا ہوا، موت کو بھلا دیا. انسان ان دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان دوستوں کو وقت دیتا ہے اور ان مال سے محبت کرتا ہے جو قبر تک جاتا ہے اور قبر سے واپس آ جاتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے، مرتا ہے تو تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں. ایک تو وہ شخص جو ان کو لے کر چلتا ہے، جنازے کو لے کر چلتا ہے، قبر تک لے کر جاتا ہے اور گڑھے میں ڈھکیل کر چلا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر ان کا ساتھ میں ان کا مال جاتا ہے، وہ مال جس سے بہت محبت کرتا تھا. بہت سارے جگہوں پر یہ رواج ہے کہ مال کو لے کر جاتے ہیں قبرستان تک اور پھر واپس لے جاتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر انسان کے اعمال ہیں، اچھے اعمال. وہ اعمال
جس کو انہوں نے دنیاوی زندگی میں کیا ہے وہ اعمال ان کے ساتھ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اس لیے موت کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے. ہمیشہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ موت آ کر رہے گی. جس کا لفظ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا ہے حتیٰ یأتیک الیقین. موت کا کئی نام دیا گیا ہے. یقین کا لفظ جو ہے اس کو بھی موت کے نام پر دیا گیا ہے. موت آ کر رہے گی. اب وہ بندے جن کو اللہ رب العزت جہنم کے سیر کرا کر سوال کر کے پوچھیں گے ابن آدم تم نے کیسا محسوس کیا، تو وہ کہے گا بندہ اے خدا مجھے تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دو، میں جاتا ہوں دنیا میں اور ہمیشہ کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، ہمیشہ صدقات اور خیرات کروں گا اور تیرے ان بندوں کی مدد کروں گا جو غریب بندے ہیں. مطلب ہر طرح کے اللہ سے اپنے طرف سے سوالات، مجھے مہلت دے دو، مجھے مہلت دے دو. اللہ رب العزت فرمائیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت آ جائے گی وقت متعین ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. تو ان کو ایک منٹ کا ایک سیکنڈ بھی فرصت نہیں دی جائے گی. دنیا کا کوئی ولی سے ولی ہو، بزرگ سے بزرگ ہو، دنیا کا بڑا سے بڑا انسان ہو، بڑا سے بڑا پیسہ والا ہو، مگر موت جب خدا کی طرف سے متعین کردہ ہے، متعین کر دیا گیا ہے، وقت کے ساتھ تعین کر دی گئی، اس وقت سے کوئی مائی کا لال ٹال نہیں سکتا. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے. اگر کوئی چاہے کہ میں پیسوں کے ذریعے سے موت کو ٹال دوں، وہ کھلی گمراہی میں. کوئی چاہے کہ میں اپنے اعمال کے ذریعے سے میں موت کو ٹال دوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ نے جن چیزوں کو متعین کر دیا ہے وہ ہو کر رہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے. ہمارے معاملات صحیح ہوں، ہمارے معاشرات اچھے ہوں اور ہمارا لین دین صحیح ہو. آج سب سے پہلی چیز جو حلال کمائی ہے وہ ہمارے منہ میں نہیں آ رہی. آج ہمارا کاروبار حرام کاری میں مبتلا ہے. حرام مال کھانے سے عبادت قبول نہیں ہوتی. سب سے پہلا رکاوٹ جو ہے عبادت میں، جو اللہ کے دربار میں ہمارا نیکیوں کا جو ثمرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں جاتا. یہ سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ ہمارا کھانا حرام. وہ حرام ایسا نہیں کہ مردار جانور کو ہم نے کھا لیا، بلکہ ہمارا معاملات ایسا ہے کہ کاروبار ہمارا حرام طریقے پر یا دھوکہ دہی سے پیسے لوگوں سے ٹھگی کر کے چھین کر ان پیسوں کے ذریعے سے خود کھاتے اور اپنے بچوں کو کھلاتے. کل ہو کر دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اماموں سے دعا کرو ہماری اولاد کے لیے. ہماری اولاد نافرمان ہو رہی، ہماری بیوی نافرمان ہو رہی، ہمارے گھر میں فتنے اور فساد ہے. کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ سب سے پہلا نمبر پر جو ہمارا معاملات ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ ان کے ذریعے سے جو آمدنی آتی ہے کیا ہم اس کے ذریعے سے اپنی اولاد کو یا اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں یا اپنے پیٹ میں لقمہ لیتے ہیں؟ کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ سب سے پہلے ان چیزوں پر غور ہونا چاہیے. آج ہماری اولاد ہماری نافرمان ہوتی جا رہی ہے، صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے ہم اپنے اولاد کے پیٹوں میں حرام مال بھر رہے ہیں. یتیموں کا مال چھین کر ہو، ظلمن ہو یا حقاً ہو، جیسا بھی ہو، چھین کر ان کے مال کو اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں. یہ سب بنیادی چیزیں ہیں جو عبادت ہماری قبول نہیں ہو رہی ہے. عبادت کے رکنے کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کم کھاؤ مگر حلال کھاؤ. حرام سے ہمیں اللہ حفاظت فرمائے اور ہر طرح سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور موت سے پہلے
اللہ رب العزت موت کی تیاری کرنے والا بنائے. آج سے یہ عہد کیجئے کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے پہلے نمبر پر. اور دوسرے نمبر پر جس کاروبار سے ہم جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کاروبار کسی بھی معاملات سے ہو، چاہے کسی کمپنی سے آپ جاب کر رہے ہو، یا کسی بازار میں کسی دکان پر ہو، چاہے کسی بھی معاملات سے، آپ یہ غور کریں گے کہ ہمارا جو یہ معاملہ ہے یہ حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے، ان کی آمدنی صحیح آ رہی یا غلط آ رہی. بخدا کہتا ہوں اگر سب سے پہلی چیز اس پر عمل ہو جائے گا تو آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں دیکھنا شروع کر دیں گے، اور یہ آپ کے سامنے نظر آنے لگیں گے کہ آپ کی زبانوں سے حق باتیں نکلیں گی، اور جھوٹ پر بھی پابند اللہ کی طرف سے رکاوٹ ہو جائے گی. جب حرام کھاتا ہے آدمی، وہ کسی چیز پر ان کا لگام نہیں ہوتا، لگام ہی نہیں لگتا. حرام کاری میں رہتا ہے، حرام کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ بازی میں رہتا ہے، ان کا ہر وقت ہر پل گناہوں میں گزرتا ہے. اس لیے یہ عہد کریں کہ ہمارا معاملات، ہم کسی بھی لائن سے کسی بھی کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمارا یہ کاروبار یا ہمارا یہ معاملات کیسا ہے، یہ دوسرے نمبر پر. اور تیسرے نمبر پر اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے سے جوڑیں، اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑیں، اور اپنے آپ کو اپنی اصلاح کے لیے مسجد سے جوڑیں. آئیں وقت دیں تھوڑی دیر کے لیے کہ بھائی یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سب پوچھیں، تاکہ موت سے پہلے ہمارے اعمال ایسے بن جائیں جو اعمال ہم لے کر جائیں اور آخرت میں ہمیں جنت کا پروانہ ملے اس کے ذریعے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.